آج کے اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جادو کیا ہے اور جادو کس کو کہتے ہیں اور جادو ہوتا کیسے ہے۔ جادو کے بارے میں ایسی ہوشربا باتیں جو آپ نے پہلے نہ سنی ہوں گی، مگر آپ جان کر اس کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ جادو ایک معروف نام ہے جو ہر معاشرے میں بخوبی جانا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں تو جادو کرنا بہت بڑا جرم اور کفر کی ایک قسم ہے، لیکن ایک زمانے میں یورپ میں بھی جادو کو سنگین جرم سمجھایا جاتا تھا، جس پر جادوگروں کو سزائے موت بھی دی جاتی تھی۔ پاکستانی قوم کا بڑا طبقہ جادو ٹونے پر یقین رکھتا ہے، جس سے بہت ساری خرابیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اسی لیے حکومت اس پر قانون سازی بھی کر رہی ہے۔ جادو کے بارے میں علامہ ابو صالح نے نہایت مدلال مضمون لکھا ہے، جس میں جادو کے بارے میں اسلام کے احکامات سے آگاہ کیا گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور سنت نبوی نے جادو کی اقسام اور ان کے حکم بیان کیا ہے۔ جادو کو جادو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اسباب مخفی ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ جادوگر ایسی پوشیدہ اشیاء سے کام لیتے ہیں جن کی بنا پر لوگوں پر خیال و اثر اور عمل ہو، حقیقت کو چھپانے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو سکے، انہیں نقصان پہنچا کر ان کے مال کو ان سے چھین سکیں۔ وہ ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جو عام طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتے، اور اس لیے رات کے آخری حصے کو سحر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگ غفلت میں ہیں اور حرکت میں کمی ہوتی ہے، اور پھیپڑوں کو بھی سحر کہتے ہیں کیونکہ یہ جسم کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا شرعی طور پر معنی یہ ہے کہ جو جادوگر لوگوں پر ہلت ملت کرتے ہیں اور انہیں تخیل پیش کرتے ہیں تو اسے دیکھنے والا حقیقت تصور کرتا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہنے لگا ہے موسیٰ، یا تو میں پہلے ڈال دیا یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا، ان کی رسیاں لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے بھاگ دوڑ رہی ہیں۔ بس موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا، خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور بڑھتا رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے، ان کی تمام کاراگری کو وہ نگل جائے گا۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے صرف یہ جادوگر کے کرتب ہے، اور جادوگر کہیں سے بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جادوگر ایسی گرہیں لگا کر جادو کرتے ہیں کہ ان گروہ میں پھونکے مارتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور گرہیں لگا کر ان میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے جادوگر کبھی دوسرے اعمال کے ساتھ جادو کرتے ہیں جن تک پہنچنے کے لیے شیطان کا رستہ اختیار کرتے تھے، اور ایسے عمل کرتے ہیں جس سے انسان کی عقل میں تغیر آ جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ عمل مرض کا باعث بنتے ہیں، یا پھر بعض اوقات خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بنتا ہے، جس کی بنا پر اس کی بیوی اس کے سامنے کبھی شکل ہو جاتی ہے جسے وہ اسے ناپسند کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح بیوی کے ساتھ بھی جادوگر یہی عمل کرتا ہے تو وہ اپنے خاوند سے نفرت اور بغض کرنے لگتی ہے۔ یہ عمل نص قرآنی کے مطابق صریحاً کفر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا کفر یہ بیان کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بابل میں بھی ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو جادو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ایک آزمائش میں ہیں، تو کفر نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر لوگوں ان سے وہ سیکھتے جسے خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی یہ جادو اور جو اس شرط سے واقع ہو رہا ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر، مسبق اور اس کی مشیت سے تو ہے۔ ہمارا رب قہار و مغلوب نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کی بادشاہی میں اس کے ارادے کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے، بلکہ نہ ہی اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کسی چیز کا وقوع ہو سکتا ہے سوائے اس کے جو تقدیر میں پہلے سے لکھا گیا ہے۔ فرمان خداوند ہے، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اس کی کوئی اور قدری اجازت کے ساتھ نہ کی شرعی اجازت کے ساتھ شروع تو اس نے روکتی اور منع کرتی ہے، اسے ان پر حرام کرتی ہے، لیکن اس تقدیری اجازت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے علم اور تقدیر سابق جو کہ پہلے گزر چکی ہے کہ فلاں مرد اور فلاں عورت سے جادو کا وقوع ہوگا، اور یہ جادو فلاں مرد پر اور فلاں عورت پر ہوگا، جس طرح کہ یہ تقدیر میں لکھی جا چکی ہے کہ فلاں آدمی قتل کیا جائے گا، اور فلاں کو یہ بیماری ہوگی اور اس ملک میں مرے گا اور اسے اتنا رزق ملے گا، اور یہ غنی ہوگا یا فقیر، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیروں سے ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے اور نہ ہی تمہارے جانوں میں، مگر اس سے پہلے ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جادو ایک حقیقت ہے، اور انسان اس کے زیر اثر بھی آتا ہے، لیکن جو لوگ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ جادو نظر کا دھوکہ اور بہکاوا جس کا علاج آیت قرآنی سے کیا جاتا ہے۔ وظائف پڑھنے والوں پر جادو کا مہلک اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام جادو کے شروں سے بچائے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلائے، آمین۔